اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے حاجات کس طرح اور کس طریقے سے مانگیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام جتنے بھی راستے ہیں زندگی میں، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو، خوشی ہو یا غم ہو، مانگنے کا طریقہ ہو اور کسی کو خیرات دینے کا طریقہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ضابطۂ حیات مکمل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے دوستو، اسے صلاۃ الحاجہ حاجت کو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے کس طرح مانگے۔ دوستو، مانگنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دل میں بھی مانگ سکتے ہیں، دعا بھی اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے اندر جو بید ہے، جو ہم دل میں کسی کے لیے کوئی فارمولہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کی ایک چیز بہت پسند ہے، وہ ہے عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے عاجزی۔ اگر اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، اور اس کے ساتھ ہی دوستو اس میں آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ثمامہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ کا مالی سخت گرمی کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور ان سے موسم کی خشکی اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر مالی سے کہا، کیا تمہیں کوئی بادل آسمان میں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت انس نے اندر جا کر پھر نماز پڑھی۔ پھر اسے کہا، اس طرح 3-4 مرتبہ ہوا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ اس مالی کو دیکھنے کو کہا تو اس نے کہا، پرندے کے پر جتنا بادل نظر آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ باغ کے ذمہ دار نے اندر جا کر ان کو بتایا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہو چکی ہے۔ تو اس نے فرمایا، جو گھوڑا بشر بن جغاف نے بھیجا ہے، اس پر سوار ہو کر جاؤ اور دیکھو بارش کہاں تک ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ دیکھ کر آیا اور اس نے بتایا کہ بارش میسرین کے محلات اور غزبان کے محل سے آگے نہیں ہوئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغات میں ہی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک دفعہ بہت زیادہ درد ہوا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اپنی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ پھر فرمایا، اے ابن ابی طالب، کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ سے اپنے لیے جو چیز بھی مانگی وہی میں نے تمہارے لیے بھی مانگی، اور اللہ سے میں نے جو چیز بھی مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور عطا فرمائی ہے۔ البتہ مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہاں سے کھڑا ہوا تو سارا درد ختم ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو مغلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا، اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا، تم نے مال لے لینا ہے
وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألک بعزتک التي لا ترام وملک الذي لا يسام وبنورک الذي ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا لسی یا مغیث اغنی۔ تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوئے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دے۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کو آپ کے سامنے بیان کرنا اور آپ تک پہنچانا، اس میں میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سجائیں۔ پھر اگر ہماری مالی حالات اچھے نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس دعا کو پڑھے تو ہمارے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا اللہ کے سامنے مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مصیبت بھی ہم سے دور فرمائیں گے۔ دوستو، اصل زندگی تو وہ ہے جو اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنتوں سے سجی ہو۔ اور قبر میں جب ہم اتریں گے، جب ہمارے پاس فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے، تو انشاءاللہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بالکل ہم بیدار ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو دین پہ گزارا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی گھبراہٹ قبر میں نہیں ہوگی۔ دوستو، اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو تیاری ہے، یہ تو امتحان ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس امتحان میں ہم فیل ہوئے تو ہمارے لیے ناکامی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح کے اسلامی ویڈیو، اسلامی واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کے لیے دوستو میرے چینل کا وزٹ کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔